پاکستان کے علاقے میاں چنو میں 9 مارچ کو گرنے والا بھارتی میزائل جو بھارت کے مطابق ایک تکنیکی خرابی کی وجہ سے غلطی سے فائر ہوا تھا، ابھی تک خبروں میں ہے۔ پاکستانی وزیر اعظم کے قومی سلامتی کے مشیر معید یوسف کا کہنا ہے کہ پاکستان کے اندر آ کر گرنے والے اس میزائل کے بارے میں بھارت کا بغیر ثبوت فراہم کیے ایک سادہ سا بیان کافی نہیں۔ پاکستان کا کہنا ہے کہ بھارت اس واقعے کو صرف حادثاتی واقعہ کہہ کر مسترد نہیں کر سکتا اور اس کی مزید تفصیلات جاری ہونی چاہیے۔ کل پاکستان نے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کو لکھے گئے خط میں اس واقعے کی مشترکہ تحقیقات کے لیے بھارت پر زور ڈالنے کا مطالبہ بھی کیا۔ دو جوہری طاقتوں میں اس طرح کا واقعہ دنیا کے لیے کیا معنی رکھتا ہے؟ کیا بھارتی میزائل کے پاکستان میں گرنے کے بعد پاکستان بھی کوئی جوابی کارروائی کر سکتا ہے؟ ولسن سینٹر کے ایشیا پروگرام کے ڈپٹی ڈائریکٹر مائیکل کولمن نے اس حوالے سے ٹویٹ بھی کیا کہ پاکستان جواب دینے کے لیے تیار بھی تھا۔ اسی موضوع پر مزید تجزیے کے لیے میری بات ہوئی مائیکل کولمن سے۔ میں نے اپنی ٹویٹ میں بھی اشارہ دیا ہے کہ واقعے کی وضاحت پر مبنی بھارت کا بیان مفاہمتی انداز کا تھا، لیکن اس بیان کے اثرات خاصے پریشان کن ہیں۔ اصل میں بھارت کہہ رہا ہے کہ غلطی سے ایک سپر سونک میزائل لانچ ہو گیا جو کہ تقریباً 80 میل کا سفر طے کرتے ہوئے سرحد پار پاکستانی علاقے میں جا گرا۔ یہ پاکستان کے لیے حیرت انگیز تھا۔ اسے بھارت کی جانب سے شروع میں یہ اطلاع نہیں دی گئی کہ یہ نادانستہ لانچ تھی، لہٰذا ہم ایک ایٹمی حریف کی غلطی کو دیکھ رہے ہیں جس نے بقول بھارت کے حادثاتی طور پر ایک تیز رفتار میزائل کو ایک دوسرے ایٹمی حریف پاکستان کی سرحد میں بھیج دیا۔ اب خوش قسمتی سے چونکہ تعلقات پہلے کے مقابلے میں کم کشیدہ ہیں، اس لیے میرے خیال میں اس معاملے کو ٹھنڈے دماغ سے سوچا سمجھا گیا اور بات آگے نہیں بڑھی۔ ایک اور خوش قسمتی یہ کہ کوئی جانی نقصان نہیں ہوا، نہ فضا میں اور نہ زمین پر، اور یہ ایسی چیز نہیں تھی جسے پاکستان مار گرا سکتا تھا، تو یہ معاملہ بہت زیادہ خراب ہو سکتا تھا۔ کیا پاکستان اور بھارت اس واقعے کے بعد اپنے جنگ بندی کے معاہدے پر عمل کرتے رہیں گے؟ کس حد تک تعلقات متاثر ہو سکتے ہیں دونوں ملکوں کے؟ پاکستان کی طرف سے ایک سوال نامہ بھی بھیجا گیا ہے بھارت کو اس واقعے کی مزید تفصیل جاننے کے لیے۔ میرا نہیں خیال کہ جنگ بندی خطرے میں ہے، اور مجھے اس بات پر زور دینا چاہیے کہ جنگ بندی صرف لائن آف کنٹرول پر مرکوز ہے۔ پاکستان نے مشترکہ تحقیقات کا مطالبہ بھی کیا ہے۔ مجھے نہیں لگتا کہ ایسا ہونے والا ہے۔ پاکستان میں عالمی برادری سے مداخلت کرنے کو کہا ہے، جو میں نہیں سمجھتا کہ ہوگا۔ میرے خیال میں پاکستان یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ آیا بھارت ان تحقیقات کے وعدے پر عمل کرتا ہے یا نہیں، تاکہ اس بات کا بہتر اندازہ ہو سکے کہ اصل میں کیا ہوا تھا۔ لیکن حقیقتاً یہ جنگ بندی اہم ہے کیونکہ اسی نے دو فریقوں کے درمیان تناؤ کو فعال کیا، خاص طور پر 2019 کے بعد سے جب دونوں نے تقریباً جنگ شروع کر دی تھی اور ان میں بہت کشیدگی تھی۔ اگر اس وقت ہم دنیا کے حالات دیکھیں تو ایک طرف روس یوکرین جنگ جاری ہے جس میں بھارت اور پاکستان نے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں روس کے خلاف ووٹ نہیں دیا تھا، تو آپ کے خیال میں اس واقعے کو اگر ہم اس لحاظ سے دیکھنے کی کوشش کریں تو کیا حالات بنتے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم جنوبی ایشیا کے زیادہ وسیع جغرافیائی منظرنامے کو دیکھیں جو یورپ اور اس سے آگے یوکرین کی جنگ تک پھیلا ہے، تو یہ واضح ہے کہ نادانستہ طور پر اس میزائل کا پاکستان پہنچ جانا نازک معاملہ ہے۔ میرے نزدیک سب سے اہم بات یہ ہے کہ ہمیں حالیہ مہینوں میں کچھ اہم تعلقات کی سمت کو دیکھنا ہوگا۔ گزشتہ چند سالوں میں پاکستان روس کے ساتھ تعلقات کو گہرا کر رہا ہے اور چین کے ساتھ اپنے پہلے سے مضبوط تعلق کو بھی ایک دوسری سطح پر لے جا رہا ہے، اور یہ بھارت کے لیے بہت تشویشناک ہے کیونکہ یقیناً بھارت کے روس کے ساتھ دیرینہ تعلقات ہیں۔ اس کے علاوہ بھارت چین کے ساتھ بھی اپنے تعلقات پر فکر مند ہے۔ چین ایک بڑا اسٹریٹجک حریف ہے، لہٰذا بھارت پاکستان کے روس کے ساتھ تعلقات کو گہرا ہوتے ہوئے نہیں دیکھنا چاہتا، اور اس سے بھارت اور پاکستان کے بیچ سفارتی اور جیو پولیٹیکل تناؤ بڑھنے کا خطرہ پیدا ہوتا ہے۔